السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس چھوٹے سے عنوان میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیا واقعہ ہی بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے آگے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے یا اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ تو اگر ہم اسلام میں قرآن کھول کے جب پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ علم ضروری بالکل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آپ دین کی بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے یا تم کیا جانتے ہو ایسا، تمہارے پاس اتنے کون سے فتاوے ہیں یا فتوے ہیں جو تم نے یاد کیے ہوئے ہیں جو تم ہم پہ لگا رہے ہو۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا ہے جب کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور جتنی بھی احادیث اور جتنی بھی باتیں میں آپ سے کہوں گا ان سبھی کا حوالہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے اس کا حوالہ پڑھ کے تصدیق کر سکیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن میں کہاں کہاں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلی وحی آئی تھی اس میں یہی فرمایا گیا تھا کہ پڑھو، یعنی کہ جب انہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو ہمارے نبی نے انتظار نہیں کیا اور نہ ہی اس علم کو ذخیرہ کیا تاکہ دوبارہ سے وحی آئے تو پھر جا کے میں آگے بتاؤں۔ جبکہ صحیح معنی میں دیکھا جائے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے، صحیح طریقوں سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی پہ جب بھی وحی نازل ہوتی تو ہمارے نبی وہ جو وحی کا ٹکڑا ان تک پہنچتا وہ آگے سب صحابہ میں پھیلا دیتے اور یہ فرماتے کہ اس کو یاد کر لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم کتنا زیادہ ضروری ہے، اور علم بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنا جانتے ہیں آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ جتنا جانتے ہیں آگے پھیلانے کے لیے بھی کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک آیت بھی جانتا ہے قرآن کی تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس آیت کو آگے پھیلائے۔ اور یہاں تک یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو وہ سب پھیلانا ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ صحیح طرح سے کرتے جائیں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہوں گے جو علم نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب دوزخ میں پہنچیں گے جو علم نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں تھا، تو فرشتے ان سے بہت سے سوالات کریں گے جن میں سے ایک جواب آگے سے جہنمی یہ دیں گے کہ اگر ہم سنتے یا جانتے تو آج یہاں پہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنے دل اور دماغ سے آپ یہ باتیں نکال دیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ایک حقیر انسان ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو یہ بات سن رہے ہیں اگر وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ان سے ہی سنا جائے گا جس کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا، تو میرے خیال سے انہیں قرآن پاک کو کھول کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے کبھی بھی علم کو ذخیرہ کرنے سے اور اس کی ہدایات پہ عمل کرنے کا کوئی بھی ایسا حکم شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علم کے بارے میں تو بہت سی حدیث موجود ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کو خود کو ندامت، شرمندگی یا پھر ایسے احساس کمتری میں نہیں جانا چاہیے۔ جب سامنے زیادہ علم والا آپ سے کوئی بحث کرتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
جو آپ نے بتایا ہے میں اس پہ تصدیق کروں گا یا کروں گی، میں اس کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اور اس کے بعد میں اس پہ عمل کروں گا۔ لہٰذا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، اور اگر شک نہیں بھی ہوتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث کو کھولیں اور اس میں پڑھیں کہ جو بھی کہنے والا انسان ہے، بے شک میں خود ہوں یا میری باتیں ہیں، آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنی بھی باتیں ہیں، اگر وہ صحیح انسان ہوا تو آپ کو حوالہ بھی دے گا، اور اگر صحیح انسان نہیں ہوا تو آپ سے کہے گا کہ تم بہت علم والے ہو، کیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یعنی کہ وہ آپ سے تکرار اور بحث شروع کر دے گا۔ تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھیں کہ آپ کے پاس کم علم ہے، بلکہ آپ دعا کریں، اور ساتھ ساتھ دعا کے علاوہ بھی آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ علم حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ بلند مقام کو حاصل کر لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دنیاوی مثال اگر لیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ عام لوگوں سے آگے چلے جاتے ہیں، رتبے میں، پیسے میں، اپنے جو بھی ان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں وہ انہیں علم کی وجہ سے ملی ہیں، جبکہ ایک جاہل انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں اور آخرت میں آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا تو وہی مقام ہے جو دنیا میں ایک جاہل انسان کا تھا، اور جاہل انسان جو دنیا میں حقیر زندگی جی رہا تھا وہ آخرت میں محلات اور زیورات اور بہت سی عالی شان عیش و عشرت میں جی رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں بھی یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک رسول بھیجا ہے ان کے بیچ میں سے ہی، جو انہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے نبی نہ صرف ہمیں آیتیں پڑھ کے سناتے تھے بلکہ گناہوں سے روکتے تھے، ہمیں اچھی اچھی نصیحت کرتے تھے۔ ہم نے تو آپس میں نصیحتیں کرنا چھوڑ دیے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو ایڈوائز کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی برائیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو اس چیز کو آپ اگر عمل میں نہیں لائیں گے تو آپ بالکل ان لوگوں جیسے ہو جائیں گے جو آخر میں جہنم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے اور فرشتے انہیں ویلکم کہیں گے۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ قرآن میں جتنی بھی علم کی حدیثیں ہیں صرف ان کو پڑھ لیں۔ آپ کو پاس ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم ہوگا تبھی آپ کسی کو ہدایت دے سکیں گے، یہاں تک کہ صرف ایک حدیث ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے چھوٹے بڑے کو، اور ایک سلام کی وجہ سے آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے غیر مسلمان ہو گئے صرف سلام کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو سلام بھی نہیں کرتے، ہم تو علم رکھنے کے باوجود دوسروں کو علم نہیں دیتے بلکہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں، اور علم کا تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کوئی آرگومنٹ کرنی ہو، کوئی بحث کرنی ہو۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جو ہے علم سکھا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ قرآن پاک کو کھول کے جب پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے والدین نے بھی آپ کو نہیں بتائی، آپ کے ٹیچر نے آپ کو نہیں بتائی، آپ نے کہیں نہیں سنی نہ پڑھی۔ عمل بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ علم پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے، اور اگر آپ علم سیکھنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو وہ جو علم سیکھا ہوا ہے وہ آپ بھول جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، ہم بہت کچھ پڑھتے آ رہے ہیں، یا آپ بچوں کی مثال لے لیں، اسکول میں کالج میں کہتے ہیں ہم نے پچھلی کلاس میں جو بھی پڑھا تھا آگے جا کے بھول گئے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں عمل ہی نہیں کیا، انہوں نے عمل سے بالکل انسان خالی ہو جائے تو
وہ بھول جاتا ہے علم کو، اور علم کو جب انسان بھول جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خود کو کم تر سمجھنے لگتا ہے، اور اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید میرے میں کوئی خامی ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جس چیز کی پریکٹس کرے گا، جس چیز کے بارے میں انسان شوق سے آہستہ آہستہ کوششیں اور مشقیں کرے گا اور اس میں دلچسپی لینا شروع کرے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ انسان آہستہ آہستہ اس میں ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان نے کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کی یاد کرنے کی جو ابیلٹی ہے، جو اس کے یاد کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے، وہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اس لیے اس کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے، اور اچھا کھانا کھانے کی پریکٹس کرنی چاہیے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس کی پریکٹس دینا شروع کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ آپ نے جو کچھ بھی یاد رکھا ہے وہ پختہ اور یقین والا بنتا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پھر بھول نہیں پا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں عمل میں لانا ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو بات کہتے ہو وہ بنا تصدیق کے پھیلا رہے ہوتے ہو، یعنی کہ آپ جو بھی سنتے ہیں اس کی تصدیق بھی کیا کریں۔ تو یہ بھی علم کا ہی حصہ ہے۔ علم کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے گناہ کے بارے میں، اور جب اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ کام برا ہے اور یہ کام اچھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان جو ہے علم کے بعد توبہ بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ برا ہے۔ اور اس کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے امید رکھو اور غم نہ کرو اور خود کو مشکل میں نہ ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر مشکل نہیں ڈالتا۔ جتنا وہ انسان سنبھال سکتا ہے مشکلات کو، اتنی ہی اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنی مہربانی، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی کرامات آپ کو دکھانے کے لیے بار بار قرآن میں بہت جگہ فرماتا ہے، اور آپ کے پاس حقیقی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں آج دن تک جو آپ زندہ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی مدد کی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ یاد نہیں رکھتے، یا پھر آپ بھول جاتے ہیں، یا پھر ہر انسان تو بھول جانے والی مخلوق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور والدین کے احسانات اور اپنے پیار کرنے والوں کے احسانات بھی بھول جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو اس مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے جس مشکلات سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ جو آپ سیکھتے ہیں، آپ روزمرہ میں اگر عمل میں بھی لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سال 2 سال کے بعد آپ عام لوگوں سے زیادہ اوپر اور عام لوگوں سے زیادہ آپ علم اور عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ صرف علم حاصل کرنا بوجھ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ زیادہ علم حاصل کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو آپ کو زیادہ یاد رکھنا پڑے گا، جبکہ آپ علم حاصل کریں گے اور آپ اس کو عمل میں لے کے آئیں گے تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ تو اس لیے عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس پیج پہ یا پھر کسی بھی جگہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔